نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہاں دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن سے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں تے جالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا قلب تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ مرد دم قلبہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کر اور عمل نے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض بھلا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قبل صد احترام موضوع سامعین آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا، اندی رب سنے فرمایا کہ یاد رکھے کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اپنے دوستاں دی شان بیان کیتی، اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست ہاں، میں انہاں دا دوست ہاں اور انہاں نے میرے نال دلوں دوستی لائی، کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، سچی توبہ کیتی اور میرے دوستاں دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو روحانی طبیعت تربیت حاصل کیتی، اپنے اندر نو نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح باطن جو سیر و پرواز کردیاں ہویا انہوں نے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ انہاں دی صدق و سچائی میں دیکھی تے انہاں نے میں اپنے دیدار دی نعمت نوازیا اور یہ نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ بخشی انہاں نے۔ اور یہ وہ میرے دوست ہے جنہاں نے دنیا کو خوف ہے، نہ انہاں کو آخرت کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا۔ اور انہاں اللہ والے وچوں ہی ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن والے نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا، راحت القلوب دے اندر لکھ دے رہے کہ میں اپنی پیر مرشد دی خدمت حاضر سی، آپ دی قدم بوسی کی تھی، دیگر علماء اور درویش بھی آپ دی خدمت حاضر سی کہ آپ نے اپنی زبان مبارک فرمایا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معراج دی رات اللہ سونے نے درویشی چوڑا دتا، تو جدو آپ معراج تو واپس تشریف لے آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نو بلا کے فرمایا کہ مینو اللہ سونے نے درویشی خرقہ دتا ہے اور حکم دتا ہے کہ اے میں انہوں دواں جڑا فلاں جواب دوے۔ تے آپ نے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو بکر، اگر میں درویشی جوڑا تینوں دواں تو پھر تو کی کریں گا؟ تو انہوں نے دست بستہ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ جناب تو قربان ہون
اگر جناب یہ درویشی چوڑا مینوں عنایت فرماؤن تو میں صدق اختیار کراں گا، اللہ سونے دی اطاعت کراں گا، اور جو دنیاوی مال و سبا میرے کول ہے سب کچھ اللہ دی راہ خرچ کر دیاں گا۔ اور اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں مخاطب کر کے آکھیا کہ اے عمر، اگر یہ میں درویشی چوڑا تینوں میں عنایت کراں تو پھر تو کی کریں گا؟ تو انہوں دست بستہ عرض کیتے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ جناب تے قربان ہون، میں عدل کراں گا، اللہ دے بندیاں دے وچ انصاف نہ کراں گا، مظلوماں دی داد رسی کراں گا۔ تو پھر آپ نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مخاطب کر کے آکھیا کہ اے عثمان، اگر میں درویشی چوڑا تینوں دواں تو پھر تو کی کریں گا؟ تو انہوں دست بستہ عرض کیتے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ جناب تے قربان ہون، اگر یہ درویشی چوڑا حضور مینوں دین گے تے اتفاق نہ مل جل کے کام کران گے، اور جو کچھ حق ہوئے گا انہوں وہ تے عمل کران گے، اور حیا اختیار کران گے، اور سخاوت کران گے۔ پھر آپ نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے مخاطب کر کے آکھیا کہ اے علی، اگر میں درویشی چوڑا تینوں دواں تو پھر تو کی کریں گا؟ انہاں دست بستہ عرض کیتے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ جناب تے قربان ہون، اگر جناب یہ درویشی چوڑا مینوں عنایت فرماؤن گے تو میں پردہ پوشی کراں گا لوکاں دی، اور اللہ دے بندیاں دے عیباں نوں چھپاواں گا۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، یہ درویشی چوڑا میں تینوں دینا ہے، اس لیے کہ منوں اللہ سونے نے یہی حکم کیتا سی جڑا یہ گل کہے گا یہ چوڑا انہوں دے دیں۔ تو پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں قطار رو پائے، اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئے تو اپنی زبان مبارک چوں فرمایا کہ معلوم ہویا کہ درویشی جڑا پردہ پوشی دا نہ آیا، اس درویش نو لازم ہے کہ انہاں چار چیزاں تو دور رہے۔ پہلی یہ کہ اکھاں انیاں بنا لوے لوکاں دے عیب دیکھن تو، دوسرا کناں نو بوڑا بنا لوے، بریاں گلاں سنن تو، تیسرا زبان نو گونگی کر لوے تاکہ نہ کہن والیاں گلاں نہ کرے، چوتھا اپنے پیراں نو لنگڑا بنا لوے تاکہ جتھے جانا مناسب نہیں اتھے نہ جائے۔ بس اگر کسی اندر خصلتاں پائیاں جان تو سمجھ لو درویش ہے، ورنہ وہ درویشی دا جھوٹا مدعی ہے، اور وہ درویشی دی کوئی گل نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان مبارک چوں فرمایا کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال اکھاں بند رکھیاں، تو جدوں انہوں نے سواب پوچھیا تو انہوں نے فرمایا کہ لوکاں دے میں اکھاں اس واسطے بند رکھیاں تاکہ میں لوکاں دے عیب نہ دیکھ سکاں، اگر اتفاقاً نظر پی جائے تو میں انہوں دی پردہ پوشی کراں اور کسی دوسرے نوں میں نہ دساں۔ اس تو بعد حضرت بابا میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دیر تک مراقبے چ رہے، تو پھر آپ نے مراقبے جو سر اٹھایا تو میں نے مخاطب کر کے آکھا کہ بابا نظام الدین، جدوں درویش دی حالت ہوندی ہے تو او درویش کہلاؤن دا مستحق ہے، تو اس ویلے جو کچھ کہندا ہے یا چاہندا ہے وہی ہوندا ہے۔ پھر آپ دے اتنے رکعت طاری ہو گئی، تینے وچ محمد شاہ نامی ایک درویش آپ دی خدمت چ حاضر ہویا اور اداب بجا لے آیا۔ آپ نے انہوں ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا
تو ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲਤ ਨਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ, کہ بھئی اللہ دے بندے تو کیوں پریشان ہے، کی وجہ؟ عرض کرنے لگا کہ حضور میرا بھائی جڑا تکلیف وچ آ، حالت نزاع چ ہے، تے میں دعا واسطے جناب دی خدمت چ حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تہاڈا بھائی جڑا تندرست ہو گیا۔ تے گھر جا کے دیکھیا کہ واقعہ وہ صحت مند سیگا اور اداں جویں کدے بیمار ہویا نہیں، کھانا کھا رہا سیگا۔ پھر فرمایا کہ درویشی وہی ہے جڑی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حاصل سی کہ صبح تو دوپہر تک، دوپہر تو شام تک جو کچھ بھی ہوندا راہ خدا جی خرچ کر دیں۔ اور امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم بار بار اپنے خطبے چ فرماندے ہوندے سگے کہ میں کدے نہیں دیکھیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شام نو کوئی چیز بچا کے رکھی ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی دوران ہی حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ پوچھیا آپ نے کہ حضور اسراف کینوں آندے نے؟ تے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا، جدوں حضرت مولانا بدر الدین اسحاق نے آپ نے سوال کیتا کہ حضور اسراف کینوں کہندے اور ان دی حد کتھوں تک ہے؟ تے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جو بھی بے نیت دوے اور اللہ دے نانا نہ دوے وہ اسراف ہے، اگر اللہ سونے دی رضامندی واسطے دوے تو وہ اسراف نہیں۔ اسی دوران نماز زور دی اذان ہون لگ پئی تے اسی سارے نماز ادا کیتی۔ آپ نے نماز پڑھ کے مراقبے وچ مشغول ہو گئے تے اور اسی اور دوجے سارے درویش واپس آ گئے۔ آج دی ساری گفتگو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ درویش نوں چاہیے کہ لوکاں دے عیباں تے پردہ پائے، جو کچھ بھی اللہ رب العزت فتح دوے انہوں اللہ راج خرچ کر دے، کدے بھی مال جمع نہ کرے، اپنی زبان نو بریاں گلاں کہن تو روکے، کناں نو بریاں گلاں سنن تو روکے، اکھاں نو بریاں گلاں دیکھن تو روکے، پیراں نو برے طرف جان تو روکے۔ کیونکہ درویشی نہ ہی پردہ پوشی ہے کہ کدے بھی کسی دا عیب دوسرے کو بیان نہ کرے، لوکاں دے عیباں تے پردہ پائے۔ اگر اسی بھی چاہنے ہیں کہ اسی راہ مولا دے مسافر بنی ہے، اللہ سونے دے دوستاں دی صف چ شامل ہوئی ہے، جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا کہ میرے دوست ہے سچے، جنہاں دنیا کو خوف ہے نہ آخرت جنہاں کوئی غم ہوئے گا۔ تو سانوں چاہیے سچے دل نہ توبہ کریے، نفس شیطان دنیا نے دے پجاریاں تمام شیطانی افلاطونی نفسانی گمراہ 72 جہنمی فرقیاں دے تبلیغی نصاباں چوں نکلی، شیطانی پروگراماں چوں نکلی ہے، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دے پروگراماں چوں نکلی ہے۔ اور اپنے اندر نو ماسوا اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں طلباں رغبتاں ظلمتاں محبتاں تو خالی کریے، خلقی اسباب و ارباب حص و حرکت ہر آرزو تمنا مراد مرضی چوں نکل کے سر تو پیروں تک مرضی مولا جل شانہ بن جیے، مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جیے، سر تو پیروں تک ارادہ الہی فعل الہی مرضی مولا اور تقدیر مولا بن جیے، کدے بھی تقدیر نال جھگڑا کرنے کی کوشش نہ کریے،
ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت حضور دے وچ گزاری اور قلباً ذات مولا ڈبے رہیے نماز عشق نیت لئیے یہ نعمتاں تاں ہی ہون گیا صرف نفس تے فتح پاواں گے نفس ہمارا دی ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کران گے فنائے نفس دا کمال حاصل کران گے نفس نو مزکی کران گے مطمئنہ کران گے پھر فنائے قلب دی نعمت حاصل ہوئے گی تے پھر قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے تے سچے اولیاء اللہ سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے اور خوش قسمت ہو شخص جنہوں نے انہاں سچے علماء مشاہد دی خدمت صحبت اور زیارت نصیب ہوندی ہے کیونکہ وہ سچے اللہ والے ہیں جڑے مردہ نفس ہے زندہ دل ہے ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث ہے صحیح العقیدہ نے ہر حزب اللہ دے مجاہد نے متقی سرفروش بت شکن نے اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت تفرید تجرید زہد و اثار دے پیکر نے لوگ یہ وہ سچے علماء مشائخ جنہاں دی زیارت نہ گناہ چڑھ دے نے اللہ یاد ہوندا اور یہ سچے اللہ والے اللہ پاک دی نگاہی خواہش ہوندے نے انہاں واتے اتنے ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار تجلیات برسدے رہندے نے سانو چاہیے کہ انہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے انہاں دی بارے حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی انہاں دے پیراں دی زمین بن جاؤ پھر اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے اور انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے اپنے اندر یعنی اپنے اندر توحیدی محمدی نور نسبت القاء کروائیے جڑے سینہ ٹو سینہ اللہ والے نے سینے چلے آ رہے تاکہ ساڑھے دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک سنت صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے اسی بھی راہ مولا دے مسافر بنیے تلاش مولا لگ پئی ہے جہدے واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے رہے کہ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو مکنز مخفی کوئی مجھے تلاش کرے تو پھر اپنے پیر و مرشدی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات و مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کریے کیونکہ نبوت دا بوا بند ہو چکا ولایت دا کھلا ہے تو قرآن حکیم اللہ رب العزت دی آخری زندہ کتاب آخری وہ پیغام پوری نسل انسانی واسطے تمام جنہ انسانہ واسطے جڑی ہر دور دے ہر شعبے دے ہر انسان واسطے جہدے وچ مکمل رہنمائی موجود ہے ہر طرح دی ظاہری بھی باطنی بھی انفرادی بھی اجتماعی بھی سیاسی معاشی اقتصادی اعلیٰ حاصل قیاس ہر طرح دی رہنمائیاں موجود ہے اور ایک قرآن پاک تو علاوہ باقی سارے پروگرام نظام شیطانی نے تو قرآن پاک دا نظام جڑا ہے نظام مصطفیٰ اللہ دا نظام ہے تو جڑا اسے مطابق چلتا ہے قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہی دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے تو سانو چاہیے نور عمل قرآن و سنت نور دوام قلبی ذکر و حضور نہ اپنے اندر نورانی کریے تاکہ ساڑھے واسطے باطن دا بوا کھلے ساڑھا وجود چونکہ ٹائم سپیش کسے شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے تے باطنی لطائف انہاں گلاں تو آزاد ہے عالم امر دے جڑے نوری لطائف اللہ سونے انساناں اندر رکھے رہے جو ساڑھا اندر نورانی ہوئے گا پھر ساڑھے واسطے باطن دا بوا کھلے گا ساڑھی روح باطن سارو پرواز کرے گی اولیاء اللہ دی باطنی محفلیں شریک ہوئے گی لوح محفوظ دا مطالعہ کرے گی عالم مثال عالم برزخ عالم ملکوت جبروت لاہوت دیاں سیراں کرے گی سیر للہ سیر فلہ سیر من اللہ دے مزے لے گی عروج و نزول دے مزے لے گی اور باطن دے سیر و پرواز کر دیں حقیقت صلوات تک سیر قدمی سیر
روحی کرے گی، اس کے ساتھ نظری کرے گی ہمیشہ ہمیشہ۔ تو جدو روح عشق مولا نال سرشار ہو جاندی، ایمان دی روح اینو حاصل ہو جاندی ہے، جہدے واسطے رب سونے قرآن حکیم چ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ نے رب سونے نال جنونی عشق کردے، ٹوٹ کے بڑی والہانگی و رفتگی نہ اللہ سونے نال عشق کردے نے، تو پھر روح اللہ کی طرف دوڑ دی ہے، جہدے بارے قرآن پاک رب سونے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ پھر باطن سے رو پرواز کردیا ہوا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری شرف حاصل کر دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ قرآن کریم رب سونے فرمایا الی ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ سورہ نساء رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہاں نوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن پاک سے رب سونے فرمایا جڑے انہیں اس دنیا چنے آخرت وچ بھی انہیں ہون گے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرمایا سے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، پرہ چرخی نیلی فام سے منظر تیری ستارے جس کی گرد راہ وہ کارواں تو ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ تو سانو چاہیے راہ مولا دے مسافر بنی تلاش مولا چ لگی ہے۔ ویسے تو کائنات دی ہر چیز دی ہر لہر اللہ کی طرف جان دا ایک دروازہ ہے، لیکن وہ دروازے لمبے ہیں، لیکن دل قریب ترین شارٹ کٹ رستہ ہے۔ بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نوں اپنے اندر وچ۔ تو حضور خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھے والے فرماندے نے یار اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں۔ حضور بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چون دی پھر میں جنگل ویلے رانجھڑ یار بوکل وچ کھیلے، رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں، کہ اللہ سن دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا۔ ظاہری حواس معطل ہون گے تے باطنی بیدار ہون گے۔ تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، تبا تر نسود توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڈے اندر موجود نے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔